جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، لاسٹ منڈے جو ہم نے شو کیا تھا وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یو کے ناظرین نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن باہر یو کے سے باہر ہر جگہ دیکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارا موضوع تھا کہ دوستی کیا ہے۔ دوستی بہت خوبصورت ایک لفظ ہے اور بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ تو اس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے اور تکلف بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں اس میں سچائی جتنی پنہا ہوگی اتنی خوبصورتی اس رشتے میں اور اتنی مضبوطی اس رشتے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے، ماں باپ کے رشتے، چاچا تایا پھوپھی خالہ، تو اگر ان رشتوں میں کہتے ہیں کہ یہ رشتے جو ہیں یہ شریکہ پیدا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان رشتوں میں دوستی کا پہلو نمایاں ہو جائے تو یہ بہت خوبصورتی سے رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک تو خون کا رشتہ تو جڑا ہی ہوتا ہے، کسی صورت بھی آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، خواہ آپ کے اندر بے شمار تضادات ہوں گے، آپ لڑتے جھگڑتے ہوں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، لیکن رشتہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ لیکن جب اس رشتے میں دوستی کا پہلو آ جائے کہ بھی ایک تو خون کا رشتہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور ساتھ دوستی بھی ہے ہماری، تو پھر نہ کبھی شرکت داری آئے گی، نہ کبھی دیوار آئے گی بیچ میں، اور یہ رشتے خوبصورتی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں یہاں بریڈ فورڈ 3 میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچے نے، انڈر ایج بچہ تھا، تو اس نے اپنے فادر کے اگینسٹ پولیس کال کی کہ جی میرا جو فادر ہے وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ پولیس آئی، انہوں نے آگے اپنی کارروائی کی، سمجھایا اس کے فادر کو، چلی گئی۔ اس کے بعد پھر کوئی 2 ویک گزرے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ پولیس کو کال کر لیا اس نے کہ جی میرے ساتھ میرا فادر ٹھیک نہیں ہے۔ تو پولیس نے بھی دیکھا کہ بھی یہ ان کا فیملی میٹر ہے، تو انہوں نے سمجھا بجھا کے پھر چلے گئے۔ پھر بچے نے تیسری بار برٹش ایمبیسی کو لیٹر لکھ دیا کہ یہاں کی پولیس جو ہے وہ مطلب اچھا میرے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی۔ تو انہوں نے پولیس کو فورس کیا کہ بھی آپ جائیں اور دیکھیں کیا معاملہ کیا ہے۔ تو پھر پولیس نے آ کے تو اس کے باپ کو تھوڑا سا ذرا سخت لہجے میں بات کی، لیکن بچے نے مطالبہ کر دیے کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو وہ پولیس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس باپ نے جس نے اسے پالا پوسا بڑا کیا کہ یہ میرا بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا، اور آج جب اس طرح کا رویہ اس کے سامنے آ رہا ہے تو کتنا دکھ ہوا ہوگا اسے، تو کون سی دیوار ہوگی جس کے ساتھ وہ لگ کے نہیں رویا ہوگا۔ تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، آئے دن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیویاں جو اپنے خامند کے خلاف پولیس کال کر لیتی ہیں، یا خامند کوئی نہ کوئی گلا، مطلب کچھ نہ کچھ تضاد جو ہے، وہ اتفاق، وہ پیار، وہ محبت جس میں اتنی کمی آ چکی ہے۔ اب کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ کیا پیرنٹس کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے، یا بچوں کی سوسائٹی جو ہے وہ ان کو پیرنٹس سے دور کر دیتی ہے؟ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو اسکرین کے اوپر ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے، اگر آپ چاہیں اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرنا تو فون کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود میں اپنے ساتھ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب ممتاز اوان صاحب، ہمارے عوامی شاعر سب جانتے ہیں اور انہیں فخر پٹھوار کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو ممتاز صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی اصغر صاحب، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو جی، تو سب سے پہلے علی اصغر صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے پیرنٹس کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کہ بچوں کی سوسائٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کو وہ احترام نہیں دے پاتے جن کا حق ہے؟ تو یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رشتے میں دوستی جو ہے اس کی کمی ہے، کہ اگر دوستی ساتھ ہو تو یہ تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے، دل کی بات بھی بندہ شیئر کر لیتا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق صاحب، آج کا جو موضوع رکھا ہے بہت دلچسپ موضوع ہے یہ بھی آج کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
بنیادی وجہ جو اس کی ہے نا وہ دوستی ہے، انڈرسٹینڈنگ، جی والدین میں ہو یا بیوی میں ہو یا بہن بھائیوں میں ہو، جی جی جہاں دوستی کی کمی ہوگی اور انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوگی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو آج کل جو بچے ہمارے جو کچھ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے جو واقعہ سنایا ہے مجھے بھی دکھ ہوا ہے، سب جن لوگوں نے اس کا سنا ہوگا ان کو بھی اس کا دکھ ہوا ہے۔ تو یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جس میں ہم اپنے والدین بھی آ جاتے ہیں، مدرسے میں بھی یہی بات چلتی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ بچے یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں، سوچنے والا پہلو یہ ہے کہ اس سٹیج تک بچے کس طرح آئے ہیں اور یہ کیسے پہنچے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، اصل انسانی فطرت جو ہے نا اسے سکون اور پیار چاہیے۔ انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا، کوئی بھی انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے نا یا اس کی اپنی ذات سکون چاہتی ہے اور پیار چاہتی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑی عمر کا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اس کو سکون اور پیار چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گھر کا ماحول اگر چھوٹا بچہ ہے، اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ان کی، تو وہاں بچوں کی پرورش جو ہوگی نا اچھے طریقے سے ہوگی ماشاءاللہ۔ وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ سب بگڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سولیسیٹر بھی ہیں، ججز وغیرہ بنے ہیں، وکیل وغیرہ بنے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں وہاں تک آ جاتا ہوں۔ جی جی اچھا، اس میں زیادہ تر جو گھر کا ماحول ہے نا، وہ جہاں اچھا ہوگا، بچے کھلی فضا میں اچھے ذہن سے وہاں رہیں گے اور اس قسم کی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اب جس گھر میں یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر میاں بیوی میں ہے، اگر کوئی سیاست چل رہی ہے اس کی آپس میں، بیوی چاہتی ہے کہ میں خاوند کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو سامنے ملا لوں، اچھا وہ جب موقع ملے گی وہ بچوں کو اپنی رائے دیتی رہتی ہے، ابھی تمہارے باپ نے یہ کیا ہے تو اس کے خاندان نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے میرے ساتھ مل جائیں۔ اب جب باپ کو موقع ملتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بیوی کو نیچا دکھایا جائے، اچھا وہ بچوں کو وہ برین واش کرنا شروع کر دیتا ہے، بھی آپ کی تمہاری ماں نے یہ کیا، اس کا خاندان ایسا ہی ہے۔ اب جب وہ سیاست چلتی ہے گھر میں تو بچے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اب وہ دونوں سے پیدا پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک وہ آپ کے انڈر ہیں، زیر ایسے پرورش ہیں، تو وہ تو ذمہ داری ہے نا، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی۔ اچھا وہ میں بچوں کہہ رہا ہوں کہ کس طرح نکلتے ہیں یہ گھر سے، کیسے باہر نکال جاتے ہیں۔ جی اور اس کے بعد وہ دونوں طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اب جب اسکول میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، یہاں جس طرح آپ چاہتے ہیں ایسی زندگی گزارو۔ اس کے لیے ان کو راستے بتائے جاتے ہیں، اگر آپ کو پرابلم ہو یہ ہر قسم کے ان کو قانون دکھائے جاتے ہیں۔ اب جب وہاں سے چھوٹتے ہیں تو وہاں سبق اور دیا جاتا ہے، اب گھر کا ماحول ہو رہا ہے۔ اب جب مسجد میں پہنچے ہیں مدرسے کے ٹائم پہ، تو وہاں جو ہے نا وہاں مسلک کا جھگڑا، تو فرقہ پرستی کا جھگڑا، بھائی وہ مسجد والے اچھے نہیں ہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہاں جو مذہب کی سیاست۔ اب بچے نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور نہ یہاں کے، اب کیا ہے پھر وہ وہاں سے باہر نکلنا شروع جاتے ہیں۔ اب کچھ بد نصیبی سے یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بچے کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، ایک تو شفیق صاحب یہ وجہ، دوسری وجہ ہے کہ دونوں طرف سے توجہ نہیں ہے، باپ بیچارہ وہ کام میں لگا ہوا، اگر دوسری طرف یہ ہے کہ